جو کراچی پر سودا کیا گیا جماعت اسلامی کی جانب سے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ آج لگ بھگ 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ بہت ساری باتیں میں نے جو مین شاہراہیں ہیں کراچی کے جو بنیادی مسائل ہیں ان پر کر چکا ہوں۔ درجنوں پریس کانفرنس کر چکے ہیں، ہم اسمبلی میں بات کر چکے ہیں، ہمارا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ایک ایک رکن بات کر چکا ہے۔ مگر جو اصل سودے بازی کرنے والی جماعت اسلامی، ان کا حال میں آپ کے سامنے آج بتاؤں کہ کراچی شہر کے لگ بھگ 9 ٹاؤن جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے پاس ہیں، اور جماعت اسلامی کے پاس 9 ٹاؤن ہونے کے باوجود آج اگر بالعموم جو ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے، ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے وہ کراچی کا کہتے ہیں دل ہے، سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کا پروپورشن ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، اور اس ڈسٹرکٹ میں نیو کراچی ہے، نارتھ کراچی ہے، گلبرگ ہے اور دیگر ٹاؤنز ہیں، نارتھ ناظم آباد ہے۔ ان سارے ٹاؤنز میں جو گلی کی اور گلیوں کی صورتحال ہے، علاقوں کی جو صورتحال ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی غزہ میں جنگ بندی ہوئی، اس کے بعد سڑکوں پر سے جو اسرائیلی بمباری کی گئی تھی، بمباری کے بعد جو ملبہ پڑا تھا وہ جب ہٹایا گیا تو اس غزہ کے جو سڑکوں کی جو بمباری ہو گئی تھی، اس کے بعد جو سڑکوں کا حال تھا وہ بھی لاکھ گنا بہتر تھا جو حال جماعت اسلامی کے جو ٹاؤنز ہیں ان کے علاقوں اور ان کی گلیوں کا ہو گیا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا مسئلہ جماعت اسلامی کا یہ ہے کہ ان کو رونا دھونا پورا لگانا ہے اور مزے بھی پورے لینے ہیں۔ یہ میں بہت ایمانداری سے یہ بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، میرے پاس نمبرز موجود ہیں، میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے کہ مختلف ٹاؤنز میں، چاہے لیاقت آباد ہو، نارتھ ناظم آباد ہو، ناظم آباد ہو، نیو کراچی ہو، گلبرگ ہو، اس میں اربوں روپے کے جو اوزیٹی کا شیئر ان کو گورنمنٹ آف سندھ سے ملتا ہے، اس میں تنخواہ دینے کے بعد لگ بھگ 3 سے 4 ارب روپے جو ہے ان کو بچتے ہیں۔ میں صرف ان مخصوص ٹاؤنز کا بتا رہا ہوں جن پہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمینز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوزیٹی میں جو پیسے بچتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کے علم میں ہے کہ سوئی گیس کی جانب سے مختلف ٹاؤنز میں، مختلف ایریاز میں جو ہے وہ ری ہیبلیٹیشن کا کام کیا جا رہا ہے، اور وہ ری ہیبلیٹیشن کا کام سوئی گیس، آپ سب کو پتہ ہے بات، کمپیریٹیولی بہتر ادارہ ہے۔ ہمارے دیگر جو صوبائی یا وفاقی ادارے ہوتے ہیں ان کی ڈیلیوری اچھی ہے، ان کی پرفارمنس اچھی ہے۔ تو جب انہوں نے ری ہیبلیٹیشن کا کام شروع کیا تو اس کام شروع کرنے سے لگ بھگ آدھا 1 سال پہلے انہوں نے روڈ کٹنگ کی مد میں جو پیسے دینے تھے وہ پیسے جو ہے وہ مختلف ٹاؤنز کو دیے گئے۔ بھائی، نیو کراچی کو لگ بھگ 3.5 ارب روپے ملے ہوئے، 3.5 ارب روپے۔ اسی طرح ماڈل کالونی ہے، ادھر بھی جماعت کا چیئرمین ہے، 2.1 ارب روپے ملے ہوئے۔ یہ کوئی مطلب یہ جو اماؤنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ کوئی چھوٹے اماؤنٹ نہیں ہے۔ ایک جانب آپ کو اوزیٹی سے ملتا ہے جو پروپورشن، وہ دوسری روڈ کٹنگ جو صرف سوئی گیس کی جانب سے ہے، میں صرف وہ بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ کہ الیکٹرک آن ڈیلی بیسس جو ہے وہ پورے کراچی میں جو ہے وہ روڈ کٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں صورتحال کیا بنی ہوئی ہے کہ اربوں روپے کلیکٹ کرنے کے باوجود، اربوں روپے ریونیو ایک تو اوزیٹی سے آ جاتا ہے، اور پھر ان کا جو لوکل ریونیو ہے، لوکل ٹیکسز ہیں، اس کو کلیکٹ کرنا ہے، وہ تو الگ ہے، ان سے وہ تو الگ ہے، وہ الگ ہے جناب۔ اگر میں پورے شہر کا ملا لوں تو وہ بھی اربوں روپے میں بن جاتا ہے۔ یہ سارے پیسے کلیکٹ کرنے کے باوجود میں نہ مانوں اور میرے پاس جو ہے وہ اختیار نہیں ہے، سارے محکمے میرے نیچے کر دو۔ یہی بات تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان 2022 میں جب آپ الیکشن میں جا رہے تھے، سودا کر رہے تھے کراچی شہر کا، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کر رہی تھی۔ جماعت اسلامی کا حال میں آپ کو بتاؤں بہت ایمانداری سے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرسٹریشن کا شکار ہے۔ غزہ میں امن ہو گیا ہے تو اب ان کے چندے کے ڈبے پہ جو ہے کپڑا لگانا تھا، اب یہ بند ہو گئے، ان کے جو یہ چندے والا جو سسٹم ہے وہ بند ہو گیا ہے۔ یہ بڑا افسوس کر رہے ہوں گے۔ یہاں کی جو صورتحال ہے میں آپ کو بہت ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میرے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہے، میں کوئی اپنی کوئی ایگزیجوریٹ کر کے نمبر نہیں بتا رہا ہوں۔ اس شہر میں آپ کے یہ روڈ کٹنگ کے پیسے سے کیا جماعت اسلامی؟ آج حال یہ ہے کہ پچھلے ہفتے میری سوئی گیس کے حکام سے بات ہوئی ہے، سوئی گیس کے حکام نے روڈ کٹنگ کا کام کمپلیٹ کر دیا ہے،
ان کے ٹی ایم سیز کے جو چیئرمین ہیں وہ ان کو این او سی نہیں دے رہے. بھائی اگر ایک سیوک ایجنسی نے روڈ ایکسکیویٹ کر دیا, بیک فل کر دیا, اور جو روڈ کاٹا گیا ہے اس پہ پیسے دے دیے ہیں, اس کے باوجود ان ٹی ایم سیز کے چیئرمین اس ایس ایس جی سی کو این او سی یا این او سی نہیں دے رہے تاکہ وہ آگے کام کر سکے. مختلف علاقوں کے کام ابھی بھی رکے ہوئے شہر کراچی میں ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے. پھر روڈ کٹنگ کے وہ پیسے جو ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں, سال ہو چکے ہیں, مجھے نہیں پتا ٹیکنیکلی کہ وہ اس پہ پتہ نہیں انٹرسٹ اٹھا رہے ہیں نہیں اٹھا رہے, کیا ہو رہا ہے سلسلہ. کہنے کو تو جماعت اسلامی ہو سکتا ہے بہت سارے کام اس طرح کر لیتے ہیں, یہ تو نام کا ٹیگ لگایا میں نے صرف اسلامی کا, ہو سکتا ہے اس پہ سود بھی چل رہا ہو ساتھ ساتھ, مجھے نہیں پتا. مگر انویسٹیگیٹو جرنلزم کیجئے, شاید سامنے آ جائیں گی چیزیں. یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اربوں روپے کے ریونیو آپ کے ٹاؤنز کے پاس موجود ہے اور اس کے بعد رونا صرف یہ لگانا ہے کہ جی فلانا محکمہ میرے نیچے کر دو, میں اس سے کام نہیں کر سکتا. 600 گلیوں کا افتتاح ہو رہا ہے, 6000 گلیوں کا پیسہ رکھ کے 600 گلیوں کا افتتاح کر رہے ہو. کراچی کی عوام کو بے وقوف سمجھتے ہو. یہ ساری صورتحال میں جماعت اسلامی ٹوٹلی ایکسپوز ہو چکی ہے. جماعت اسلامی کے جو مختلف علاقوں کے یو سی کے چیئرمینز ہیں, ان کا حال یہ ہے کہ سالڈ ویسٹ کے حکام کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں, اور صرف اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے, تاکہ اپنے وہ گھوس لیبر جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں جو ہے وہ لگائی جا سکے. میں متعدد یو سی چیئرمینز کا بتا سکتا ہوں جنہوں نے یہ دھندا لگایا ہوا ہے کہ بھائی وہ ڈیلی کی جیب خرچی بھی تو چاہیے. پورے علاقے میں, پورے شہر میں بینر لگاتے پھرتے ہیں کہ جی واٹر بورڈ ہمارے ٹاؤنز کے انڈر کرو, ماتحت کرو. مختلف, آپ سب کو پتہ ہے کہ سندھ اسمبلی اگست فورم ہے, سندھ اسمبلی میں اراکین اسمبلی اپنے علاقوں کا سیوریج کا, پانی کا مسئلہ بیان کرتے ہیں. واٹر کارپوریشن کے حکام جو ہے جب وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں تو اس پہ جماعتی آ جاتے ہیں. مطلب پرائے مال پہ دادا کا فاتحہ پڑھنے کی ان کی جو عادت ہے وہ آج تک ختم نہیں ہوئی ہے. یہ ساری صورتحال ایک ہجان کی کیفیت ہے. مطلب دیکھیں اس شہر, یہ جو شہر کراچی ہے, ان کے لوگوں کو آپ بے وقوف مت سمجھیں. یہ جو اربوں روپے کے جو ہے ان کے اکاؤنٹس میں پڑے ہونے کے باوجود لوگوں کو اگر کام ان کے ڈور اسٹیپ پہ ان کی سہولیات نہیں میسر ہو رہی تو جماعت اسلامی ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے. یہ اپنا شولڈر جو ہے وہ اس طرح حکمراں جماعت پہ نہیں ڈال سکتی ہے. حکمراں جماعت کی غلطی جو ہے اس پہ درجنوں بار ہماری جانب سے بات ہو گئی, مگر ایک غلطی جو خود جماعت اسلامی کی ہے کہ کراچی کے حقوق پہ سودا کرنے والی جماعت ہو تم نے جو ہے کراچی کے حقوق پہ سودے بازی کی ہے. یہ اس سے کراچی والے آپ کو بخشیں گے نہیں. ویسے ہی 40 سال پہلے جب سے متحدہ قومی موومنٹ نے الیکٹورل پالیٹکس کا آغاز کیا ہے 87-88 سے, الحمدللہ جماعت اسلامی کی دکان تو اسی دن بند کر دی تھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے. اور بات بڑی سمپل سی ہے, دیکھیں فی یو سی, مجھے یاد ہے جب بلدیاتی نظام متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس تھا تو بتاتے جی یہ فی یو سی 5 لاکھ روپے ملتا ہے, کرتے کیا ہو. الزام لگایا جاتا تھا ہم پہ, جی اب تو کرپشن کرتے ہو. ماشاءاللہ اب تو 12 لاکھ روپے ملنے بھائی, اب کیا کر رہے ہو تم لوگ, میگا کرپشن یہ بولوں, تم لوگ کر رہے ہو ڈائریکٹلی. میری دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے, یہ بہت سارے پیسے اگر ہم کلیکٹ کریں تو یہ اچھے خاصا اماؤنٹ بن جاتا ہے جس سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. جماعت المنافقین جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہے. اور میرا یہ بات کہنا ضروری ہے کیونکہ اس شہر کا میجر ووٹ اینڈ سپورٹ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس ہے. صوبے کی دوسری سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, شہری سندھ کی سب سے بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے. ہم نے اصولوں پہ کمپرومائز نہ کرتے ہوئے ہم نے بلدیاتی انتخابات کا بوائیکاٹ کیا تھا. آپ نے کراچی کے حقوق پہ سودے بازی کی ہے جناب. اب آپ بیٹھ کے جو ہے وہ ٹسوے بہا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور ہمارے پاس وہ نہیں ہے, مجھے جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کے سارے پاورز دے دو تو میں کام کر لوں گا. اور پھر خود جماعت اسلامی میں ماشاءاللہ وہ دوسری جماعتوں پہ ہم پہ خاص طور پہ ان کا نظرہ گرتا تھا کہ جی وہ انتشار ہے پارٹی میں, انٹرنل بڑے معاملات خراب ہیں. آج زبان زد عام ہے جناب, آپ کو ایک سینیٹر کا جانا وہاں پہ ہضم نہیں ہوا, اس کی این او سی نہیں دی گئی. سب کے سامنے صورتحال ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ماشاءاللہ امیر صاحب ہیں, ان کے وہ جو بڑے ہیں, ان کے جو جماعت اسلامی پاکستان کے امیر ہیں, ان کی مہر ختم ہو جائے گی جناب. وہ تو خود اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. بلدیاتی انتخابات میں آپ کے سامنے تھا, یو سی چیئرمین کی جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی تصویر غائب ہے. ہمارے جو ان کے امیر صاحب ہیں, کیا نام ہے ان کا, حافظ نعیم صاحب, ان کی تصویریں لگی ہوئی تھی. وہ تو خود ساختہ میئر پہلے ہی بن گئے تھے